عید کی خوشیاں اپنے پیاروں کے ساتھ منانے کے لیے پردیسیوں کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ لاہور ریلوے اسٹیشن پر مسافروں کا رش بڑھ گیا۔ کراچی اور کوئٹہ جانے والی تمام ٹرینوں کی عید تک بکنگ مکمل۔ عید اسپیشل ٹرینیں بھی مکمل بک ہیں۔ عید منائیں اپنوں کے ساتھ، پردیسیوں نے آبائی علاقوں میں واپسی کا سلسلہ شروع کر دیا۔ لاہور ریلوے اسٹیشن پر مسافروں کا رش۔ کراچی اور کوئٹہ جانے والی تمام ٹرینوں کی عید تک 100% بکنگ مکمل۔ ریلوے کی جانب سے مسافروں کی سہولت کے لیے چلائی گئی 4 عید اسپیشل ٹرینوں میں بھی بکنگ کی کوئی گنجائش نہیں بچی۔ مسافروں کا عید کے دنوں میں ٹکٹوں میں ریلیف نہ دینے کا شکوہ۔ ان کا کہنا ہے کہ ہر سال عید کے دنوں میں کرائے کم کیے جاتے ہیں، مگر اس دفعہ نہیں کیے گئے۔ ٹکٹ بھی اوپن ہی مل رہے ہیں۔ کوچز میں کوئی سیٹس نہیں ہیں، بکنگ بالکل انہوں نے زیرو کی ہوئی ہے، اور کرایوں میں بھی کوئی ریلیف نہیں ہے۔ ٹکٹیں تو مل بھی نہیں رہی نا، بس یہ ہے کہ بس ٹکٹوں کے بغیر بس جا رہے ہیں ہم۔ میں نے 1 ہفتہ پہلے بکنگ کی تھی، اس کے باوجود بھی بکنگ نہیں مل رہی تھی، بڑی مشکل سے بکنگ ملی ہے۔ تو گورنمنٹ سے، خاص کر ریلوے انتظامیہ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ کم از کم مسافروں کی سہولیات کے لیے ہنگامی طور پر اقدامات کرے۔ دوسری جانب ریلوے حکام نے عید اسپیشل ٹرینوں کے ساتھ اضافی کوچز لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف 3 روزہ دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ مدینہ منورہ کے ہوائی اڈے پر گورنر شہزادہ سلمان بن سلطان ال سعود نے وزیراعظم کا استقبال کیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب پہلے مرحلے میں مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ آج رات مدینہ میں قیام، مسجد نبوی میں عبادت کریں گے۔ عمرہ ادائیگی کے علاوہ سعودی ولی عہد اور دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں شیڈول۔ وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد شہباز شریف کا یہ پہلا غیر ملکی دورہ ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، عبدالعلیم خان اور احد چیمہ بھی وزیر اعظم کے وفد کا حصہ ہیں۔ سعودی حکام سے ملاقاتوں میں 2 طرفہ تعلقات اور سرمایہ کاری کے امور پر بات چیت ہوگی۔ قبل ازیں وزیر اعظم کمرشل فلائٹ کے ذریعے سعودی عرب روانہ ہوئے تو دوران پرواز مسافروں سے گل مل گئے۔ مسافروں نے وزیر اعظم کے ہمراہ سیلفیاں لیں۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت اڈیالہ جیل میں کی گئی۔ دوران سماعت وکلا صفائی نے مزید 3 گواہوں پر جرح مکمل کر لی، جبکہ عدالت نے بشرا بی بی کے طبی معائنے اور ٹیسٹ کے لیے درخواست منظور کر لی۔ احتساب عدالت کے روبرو اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی عدالت میں پیش۔ وکلائے صفائی نے مزید 3 گواہان پر جرح مکمل کر لی۔ دوران سماعت عدالت نے ایک گواہ کا بیان قلم بند کر لیا، جبکہ دوسرے گواہ کا بیان مکمل نہ ہو سکا۔ کیس میں اب تک 12 گواہان کے بیانات قلم بند اور 9 پر جرح مکمل کی جا چکی ہے۔ عدالت نے بشرا بی بی کے طبی معائنے اور ٹیسٹ کے لیے درخواست منظور کر لی۔ مزید سماعت 17 اپریل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ کراچی سمیت سندھ میں امن و امان کی مخصوص صورتحال پر غور کے لیے پروفیشنل جسٹس کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے امن و امان سے متعلق تفصیلی رپورٹس 15 دن میں طلب کر لیں۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ کئی سال کے وقفے کے بعد چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس عقیل احمد عباسی کی سربراہی میں پروونشل جسٹس کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں آئی جی سندھ، ڈی جی رینجر سندھ، سیکرٹری داخلہ سندھ، ایڈوکیٹ جنرل سندھ، پروسیکیوٹر جنرل سندھ، ڈی آئی جی سکھر، ڈی آئی جی لاڑکانہ اور تمام ایس ایس پی پولیس کے علاوہ سندھ ہائی کورٹ بار، کراچی بار، ملیر بار اور دیگر بارز کے صدور نے اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں 3 نکات سیف سٹی، کراچی میں اسٹریٹ کرائم اور اندرون سندھ میں کچے کے ڈاکوؤں کی صورتحال شامل تھی۔ آئی جی سندھ پولیس نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ہمارے پاس 45,000 فورس ہے، جس میں سے 10,000 اہلکار صرف مختلف شخصیات کی سیکیورٹی پر تعینات ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں جو ٹھیک ہونے والی ہیں۔ ہم اپنے اینڈ پہ میں نے ان کو ایشورنس دی ہے کہ پولیس جو کرمنل جسٹس سسٹم کا حصہ ہے وہ انشاءاللہ جو بھی بیسٹ کر سکتی ہے وہ کرے گی۔ ہمارے وہ پولیس آفیسر جو اچھا کام کرتے ہیں ہم ان کو ریوارڈ کریں گے۔ چیف جسٹس عقیل احمد عباسی نے امن و امان کی صورتحال پر وزیر قانون سندھ ضیاء الحسن لنجار کی رائے پر اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ وزیر قانون کی بات سن کر افسوس ہوا۔ اگر وہ امن و امان کے حوالے سے ایسی رائے رکھتے ہیں تو کارروائی کیا کریں گے؟ چیف جسٹس نے وکلا رہنماؤں سے کہا کہ میرے تحفظات وزیر قانون تک پہنچائیں۔ انہوں نے آئی جی سندھ پولیس اور دیگر کو ہدایت کی کہ موٹر ویز، ہائی ویز اور شہروں میں گشت بڑھایا جائے اور 1 ماہ میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہونی چاہیے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ 15 دن کے بعد دوبارہ اجلاس کریں گے۔ تمام ادارے اپنی اپنی رپورٹس آئندہ اجلاس میں پیش کریں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ کوئی کتنا بھی طاقتور ہو اس کے خلاف کارروائی کی جائے، کیونکہ کوئی بھی شخص قانون سے بالاتر نہیں۔
चलास में लैंडस्लाइडिंग की जद में आने वाले नायब सूबेदार खालिद जख्मों की ताब ना लाकर शहीद हो गए, जबकि 2 जख्मी अहलकार जेर इलाज हैं। ISPR के मुताबिक 4 अप्रैल को लैंडस्लाइडिंग के बायस कराकरम हाईवे लैंडस्लाइडिंग के बायस हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद हुई, तो शाहराह खोलने और फंसे लोगों को निकालने के लिए FWO की इमदादी टीम मौके पर पहुंची। क्लियरेंस के अमल में एक और तोदा गिरने से FWO के अहलकार जद में आकर जख्मी हो गए, जबकि नायब सूबेदार खालिद गुज़श्ता रोज़ जख्मों की ताब ना लाकर शहीद हो गए, जबकि लॉन्स नाइक, अजमत और वसीम ज़ेर इलाज हैं। सरासर सलामती और अमन की रात आप पहुंची, वो रात के जिसमें कोई शर नहीं है, वो रात जो गुरूब आफ्ताब से तुलुए आफ्ताब तक खैर ही खैर है। बसूरत लैलतुल क़द्र वो रात जिसे रब्बे कायनात ने हज़ारों महीनों से अफजल करार दिया है। शब कदर पर लाहौर से सुहेल कैसर की रिपोर्ट देखिए। सूरह कद्र में इरशाद होता है, हमने इस कुरान को शब कद्र में नाजिल किया और तुम क्या जानो कि शब कद्र क्या है। शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। इसमें फरिश्ते और रूहुल कुदस अपने रब के हुक्म से उतरते हैं, अरमर में अपने रब की इजाजत के साथ। यकसर अमान है और ये सुबह के नमूदार होने तक है। तो बस फिर कौन है जो इस रात की खैर से महरूम रहना चाहता हो। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं, एक मरतबा रमज़ानुल मुबारक का महीना आया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे ऊपर एक ऐसा महीना आया है जिसमें एक रात 1000 महीनों से अफजल है। जो शख्स इस रात से महरूम रह गया तो गोया वो तमाम खैर से महरूम रह गया। अब बात कर लें ईद की तैयारियों की, तो लाहौर से ईद मनाने के लिए परदेसियों की रवानगी। प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए घरों को जाने के लिए परदेसियों ने लारी अड्डों का रुख कर लिया है। ट्रांसपोर्टर्स ने दोनों हाथों से मुसाफिरों को लूटना शुरू कर दिया। मनमाने किराए वसूल किए जा रहे हैं। लाहौर से ईद मनाने के लिए परदेसी आबाई इलाकों को रवाना होने लगे तो लारी अड्डों पर रश भी बढ़ गया। कई मुसाफिरों को घंटों कतारों में लगकर भी टिकट ना मिली। यतीम खाना चौक और बंद रोड के बस अड्डों पर सहूलियात का फुकदान। ट्रांसपोर्टर्स ने गाड़ियां छुपा ली। मुल्तान, वेहाड़ी, बूरेवाला, मेलसी, जंग, पसरूर, रहीम यार खान और दीगर शहरों को जाने वाले मुसाफिर गाड़ियां न मिलने पर इंतजारगाह में ही बैठे रह गए। बस अड्डों पर मौजूद मुसाफिरों ने बताया कि ओवर चार्जिंग की जा रही है और महंगी टिकट भी मुयसर नहीं। यहाँ पे हम 10 बजे क्या है वेट कर रहे हैं। सीटें पहले से बुकिंग हुई है, कोई सीट नहीं मिल रही, कोई कैंसिल वाली नहीं है, कोई कुछ नहीं है। गाड़ी शॉर्ट है, पता नहीं क्या वजह है। हर दफ़ा जब भी कोई ईद का मसला हो या जब भी जाना हो तो यही मसला होता है, रश होता है इधर। यहाँ पे मुझे भी तकरीबन आधा पौना घंटा हो गया मैं आया हूँ, मगर कह रहे हैं कि गाड़ी अवेलेबल नहीं है। ट्रांसपोर्टर्स ने हस्बे रिवायत ओवर चार्जिंग करने के लिए गाड़ियां छुपा ली हैं और फी मुसाफिर किराया 300 से 1000 रुपए तक जायद वसूल किया जा रहा है, जबकि इंतजामिया तमाशाई बनी हुई है।